اچھا، ہم لوگوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو سمجھ لیا، MIS کو دیکھ لیا۔ اب ہم تھوڑی تفصیل سے ای کامرس جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، چونکہ اب یہ وہ حصہ ہے ہمارے ڈسکشن کا جس کا براہ راست آپ کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ آف بزنس انٹروڈکشن ٹو بزنس تعلق ہے۔ ای کامرس کا ایک تعارف تو میں آپ کو پیچھے کافی ماڈیولز میں دے چکا ہوں کہ الیکٹرانک کامرس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹولز اینڈ ڈیوائسز ہیں، جو انوینشنز ہیں، ڈیجیٹل انوویشنز ہیں، ان کا استعمال کرنا اپنی ٹریڈ کے تمام کمپوننٹس کے اندر، چاہے وہ بائنگ ہے، سیلنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، پیمنٹ ہے، ریسیٹ ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، امپلائی مینجمنٹ ہے، ان سب کو جو ہم جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کامرس میں کرتے ہیں اس کو ہم ای کامرس کا نام دیتے ہیں۔ تو آئیے ذرا زیادہ تفصیل سے ای کامرس اور اس کے ڈائنامکس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ای کامرس کا مطلب ہے کہ جب آپ بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں گوڈز اینڈ سروسز کی انٹرنیٹ کے اوپر تو وہ آپ کی ای کامرس کہلاتی ہے۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ای کامرس ایک گیم چینجر ہے جس نے دنیا میں بزنس کو بہت حد تک چینج کر دیا ہے۔ اور ای کامرس کے اندر آپ الیکٹرانک سسٹمز کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں جتنے بھی بزنس کے فنکشنز ہیں وہ سارے کے سارے کور ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کے اوپر میں ابھی زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائپس آف ای کامرس ہیں۔ ان کے بارے میں غالباً ہم نے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کی ہے۔ تو پہلی جو ای کامرس کی ٹائپ ہے جو بہت فیمس اور پاپولر ہے، جس کا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس بھی ہو، مے بی ایز اے بزنس اور ایز اے کنزیومر، اس کو B2C کہتے ہیں، جس کو بزنس ٹو کنزیومر کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی مثال دراز ہے، امیزون ہے، علی ایکسپریس ہے، جس میں اصل میں بزنس جو ہوتا ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے کنزیومر کے ساتھ، وہ کنزیومر اس کو اپروچ کرتا ہے اور بزنس اس کو سرو کرتا ہے۔ دوسری B2B ہے جس میں بزنس ٹو بزنس ہے، شاید اس کا آپ کو تجربہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ مثلا علی بابا ہے، انڈیا مارٹ ہے، ٹریڈ کی ہے، یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جس میں بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور یہ بزنسز کو سرو کرتے ہیں۔ پھر C2C ہے، کنزیومر ٹو کنزیومر، یعنی یہ وہ پلیٹ فارمز یا وہ کامرس ہے جو اس میں دونوں طرف ہی کنزیومر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کسٹمر اس کو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے OLX ہے، eBay ہے، فیس بک ہے، مارکیٹ پلیس، اس میں عام آدمی ہی بیچ رہا ہے اور عام آدمی ہی اس کو خرید رہا ہے۔ اچھا، اس میں پارک ویلز ہماری ایک بہت بڑی مثال ہے جس کے اندر عام لوگ ہی اپنی گاڑیوں کو وہاں پر سیل کے لیے پہنچاتے ہیں اور عام لوگ ہی ان کو وہاں سے خریدتے ہیں۔ وہ آن لائن گاڑیوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ کی مارکیٹ ہے۔ اچھا، اسی طرح C2B ہے، B2C تو تھا نا، اب C2B ہے، یعنی کنزیومر ٹو بزنس۔ اب آپ دیکھیے جس میں کنزیومر اور بزنس یہ جو آپ کے فری لانسنگ آفرنگ سروسز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اصل میں کنزیومر جو ہیں وہ بزنسز کو اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح B2G ہے، بزنس ٹو گورنمنٹ۔ اب بہت ساری فرمز ایسی ہیں جو کہ سپلائی کے بزنس کے اندر ہے، وہ گورنمنٹ کو وایا ٹینڈرز، اب گورنمنٹ نے بھی ای پورٹلز بنا دیے ہیں جہاں پر وہ اپنی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بزنس ایڈورٹائز کرتے ہیں، پبلسائز کرتے ہیں اور لوگ وہاں پر گورنمنٹ کو اپنی آفرز دیتے ہیں۔ تو آپ کو ہوپ فلی یہ کلیئر ہوا ہے کہ مختلف قسم کی جو ای کامرسز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور ذرا آپ نے ہی چوز کرنا ہے کہ آپ ان میں سے کس میں جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ای کامرس کے ڈائنامکس ہیں وہ کیا ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں، لہذا ان کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی چیز ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ویب سائٹس ہیں، موبائل ایپس ہیں، مارکیٹ پلیسز ہیں، ٹولز ہیں، شاپیفائی ہے، وو کامرس ہے، یہ بہت سارے اس طرح کے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے ای کامرس ہو رہی ہے۔ پھر آن لائن پیمنٹ سسٹمز ہیں، جس طرح کریڈٹ کارڈز ہیں، موبائل والیٹس ہیں، بینک ٹرانسفرز ہیں۔ اب پاکستان میں ایزی پیسہ ہے، جیز کیش ہے، صدا پے ہے، پے فاسٹ ہے، یہ مختلف قسم کی آن لائن پیمنٹ سسٹمز ہیں جو کہ اس کا حصہ ہیں۔ اسی طرح لاجسٹکس اینڈ فلفلمنٹ ہے، مثلاً آپ کی فاسٹ ریلائبل جو ڈلیوری ہے، ویئر ہاؤسنگ ہے، انوینٹری مینجمنٹ ہے اور ٹریکنگ ہے، یہ ای کامرس کا ایک فنکشن ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے،
جس طرح آپ کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، انفلوئنسرز ہیں، ای میل کمپینز ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، گوگل ایڈز ہیں، ٹک ٹاک، یہ سب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کا بہت اہم کمپوننٹ ہے۔ اسی طرح سے کسٹمر ایکسپیرینس ہے، ای کامرس میں یہ ہوا ہے کہ کسٹمر ایک پرسنلائز ایکسپیرینس شاپنگ لیتا ہے، ریویوز ہیں، چیٹ بوٹ سپورٹ ہے، 24/7 ایکسیس اینڈ اسموتھ یوزر انٹرفیس ہے۔ اسی طرح سے ڈیٹا انالیٹکس جو ہے وہ بہت اہم ایک آپ کہہ لیں کہ حصہ ہے، کمپوننٹ ہے، ڈائنامکس ہیں ای کامرس کے۔ اس میں بائر بیہیویئر ہے، کنورژن ریٹس ہیں، موسٹ ویوڈ پروڈکٹس ہیں، یہ سب چیزیں بھی اب بہت ریئل ٹائم ہو گئی ہیں ای کامرس کے اندر۔ اچھا، اب ای کامرس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور آف کورس ای کامرس تو اب ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے دنیا میں بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی اس کو اس کا بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ای کامرس کے اگر آپ بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں وائڈر ریچ ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کر جہاں مرضی چیز بیچ دیں، آپ یہاں پر بیٹھ کے جہاں سے مرضی چیز خرید لیں۔ کیا ایک کنونشنل شاپ کے ساتھ یہ ممکن تھا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ای کام نے بیانڈ باؤنڈریز، بیانڈ بارڈرز، بیانڈ ٹائم لائنز، بیانڈ ٹائم زونز آپ کو انیبل کر دیا ہے کہ آپ اپنی ٹریڈنگ کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح لوئر کاسٹ جو کم ہوئی ہے نا آپ کے بزنس کے ہر فنکشن کے اندر ای کامرس کی وجہ سے، وہ ایک بہت زبردست چیز ہے۔ پھر 24/7 اویلیبلٹی ہے، اسی لیے تو ہم نے بھی ورچوئل یونیورسٹی میں اپنا سلوگن بدل لیا نا، یعنی جو ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہے ایٹ یور ڈور سٹیپ سے ہم موو کر گئے یونیورسٹی وچ نیور سلیپس، یعنی 24/7 جب چاہیں آپ ہمارے لیکچرز دیکھیں، ہمیں پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسکیلیبلٹی ہو گئی ہے، آپ کا جو اسکیل آف ٹرانزیکشنز ہے اس میں کافی اضافہ ہو گیا، وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ کسٹمر انسائٹس، ریئل ٹائم کسٹمر کیا کر رہا ہے، اس کے ٹرینڈز کیا ہیں، بائنگ بیہیویئر کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے جہاں پر ہم ای کامرس کے بینیفٹس ڈسکس کریں گے وہاں اس کے چیلنجز بھی کم نہیں، اور چیلنجز کم و بیش وہی ہیں جو اس سے پہلے آئی ٹی کے، نیٹ ورکنگ کے اور ہم نے MIS کے چیلنجز دیکھے ہیں۔ مثلاً سائبر سیکورٹی رسک اس میں بھی ہے، ہیکنگ ہے، ڈیٹا تھیفٹ ہے، فشنگ ہے، لاجسٹک اینڈ ڈیلیوری ہے، ڈیلیز آ جاتے ہیں، ریٹرنز کا بہت مسئلہ ہے، بروکن آئٹمز اس میں بہت مسئلہ ہے، جھگڑتے ہوئے میں دیکھتا ہوں روزانہ اپنے علاقے سے نکلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ڈیلیوری والا آیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی گھر والے سے اس کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے آئٹمز کے پرابلم کی وجہ سے۔ پیمنٹ فراڈس بہت زیادہ ہیں، فیک ٹرانزیکشنز ہیں، مثلاً ای کامرس کو یوز کر کے لوگوں کو بہت الو بناتے ہیں اور اس میں جو چیز کہی جاتی ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ کسٹمر کا انہی باتوں کی وجہ سے ٹرسٹ ایشو ہے، لوگ ای کامرس پہ برانڈس کی چیزیں تو کمفرٹیبلی لے لیتے ہیں لیکن نان برانڈس کی چیزیں، میں اکثر کتابیں منگواتا ہوں، جو اچھے پبلشرز ہیں ان کی چیز ہمیشہ ایز پرومسڈ آتی ہے، جو نئے پبلشرز ہیں بعض اوقات کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں سب سے نہیں ملتی، تو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں پرنٹنگ بہت ماٹھی ہوتی ہے، اس میں کتاب کا کور بہت ڈیمیجڈ ہوتا ہے، کوالٹی بہت کمپرومائزڈ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح انٹرنیٹ ایکسیس لمیٹیشنز ہیں ہر جگہ کے اوپر ابھی، چونکہ انفارچونیٹلی ڈیزائر کے باوجود، گورنمنٹ کی کوششوں کے باوجود بھی ایکول ایکسیس آف انٹرنیٹ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج اس حوالے سے ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو ای کامرس کا جو ذرا زیادہ براڈ کانسیپٹ ملا ہوگا۔ شکریہ۔